اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم اپنے علاوہ کسی دوسرے کو رازدار مت بتاؤ، یعنی اپنے علاوہ ایمان والوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنی راز کی بات مت بتلاؤ، کیونکہ اگر تم نے ان کو راز کی بات بتلا دی تو وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے اور تمہیں پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے کہ ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کو راز کی بات مت بتلاؤ؟ دیکھو، کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا شان نزول اور اس آیت کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ تو اصل میں واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینے کے اطراف کے اندر یہودی رہا کرتے تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو قینقاع۔ تو مدینے کے اطراف میں یہ یہودی آباد تھے، اور ان کی جو دوستی تھی وہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج سے تھی۔ ان کا اور آپس میں پرانا تعلق چلا آ رہا تھا، اور بہت پرانی دوستی تھی ان کی آباء و اجداد سے دوستیاں چلی آ رہی تھی۔ تو یہ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے اور ایک دوسرے کے کیا تھے؟ حلیف بھی تھے۔ لیکن جب اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ یہودیوں سے اپنے پرانے تعلقات نبھاتے رہے، اور ان سے خلوص کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ ان سے محبت نبھاتے رہے اور محبت کرتے رہے۔ لیکن یہودیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی، اور وہ ان لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے ہیں اور ان کے دین پر چلتے ہیں۔ اس لیے یہودی بظاہر تو قبیلہ اوس اور خزرج سے ملتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر اب نفرت بھر چکی تھی، اور اس کا فائدہ اٹھا کر وہ مسلمانوں کے درمیان میں فتنہ برپا کرتے اور مسلمان کے خلاف فساد پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس میں ایمان والوں کو یعنی قبیلہ اوس اور خزرج کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم اب اپنے علاوہ کسی کو دوسروں کی دوسروں کو راز کی بات مت بتلاؤ، کیونکہ یہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے یہ اوس اور خزرج کی بات سن کر دشمنوں تک پہنچاتے تھے، اور اس کے ذریعے نفرت ڈالتے اور لڑائیاں کروایا کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ اوس اور خزرج کو منع کر دیا کہ تم یہودیوں کو اپنی راز کی باتیں مت بتلاؤ، کیونکہ تم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ راز کی بات سن کر تمہارے درمیان میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ تم سے نفرت کرتے ہیں، اور تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تم تو ان سے محبت سے ملتے ہو، لیکن یہ تم سے محبت ہرگز نہیں کرتے۔ تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، لیکن یہ تمہارے قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب تمہارے یہاں سے چلے جاتے تو غصے کے مارے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یعنی تمہارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کو اس بات سے جلن ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور ان کو یہ بات بری لگتی ہے۔ اور جب تم پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہو تو یہ تنہائی میں اس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بالکل دوستی مت رکھو، اور نہ ایسے لوگوں کو راز کی باتیں بتلاؤ۔ آج جس ساتھیوں ہے کیا، آج یہی تو بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، تمام کی تمام قومیں بظاہر مسلمانوں سے دوستی کے دعوے کرتی ہے، مسلمانوں سے محبت کے دعوے کرتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر تمام قوموں کے دلوں کو اگر دیکھا جائے تو تمام قومیں مسلمانوں سے نفرت کرتی ہیں، تمام قوموں کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت بھری پڑی ہے۔ حالانکہ ایمان والے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، کوئی بھی کسی بھی
غیر مسلم سے جو ہے نفرت نہیں کرتا، نہ قرآن کریم اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ دین کے پیشوا اور دین کے رہنما اس بات کی اجازت دیتے ہیں، یعنی علماء کرام۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو یہ بات بیان فرمائی ہے، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ جو بھی غیر مسلم اسلامی ممالک کے اندر رہتا ہے، یا اسلامی ممالک کے اندر تو نہیں رہتا لیکن اس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، تو کوئی بھی مسلمان ایسے شخص کو ہرگز پریشان نہ کرے اور ایسے شخص پر ظلم نہ کرے، ورنہ نبی فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پھر میں جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور دعوے دار بن کر کھڑا ہوں گا، اور ظاہر بات ہے جس مقدمے میں دعوے دار بن گیا تو جیت میری ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غیر مسلم پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، کسی بھی جو ہے غیر مسلم کو پریشان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے اور تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو ہے ہم تمام کے تمام لوگوں سے محبت سے پیش آئے اور ہر ایک انسان کے ساتھ نرمائی کا معاملہ کرے، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ تو یہ آیت نمبر 118 اور 119 کا کیا تھا؟ خلاصہ تھا۔ اب آپ حضرات ترجمہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ تم اپنے علاوہ کسی دوسرے کو رازدار مت بناؤ، لا یألونکم خبالا، اس لیے کہ وہ تم سے فساد کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں وہ چیزیں جس سے تم مشقت میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً بغض ظاہر ہو چکا ہے ان کے منہ سے، یعنی یہ یہودیوں کے جو قبیلے ہیں، یہ یہودی جو ہے ان کے منہ سے نفرت تو ظاہر ہو چکی ہے، لیکن ان کے دل کے اندر جو بات ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، یعنی جب ظاہر میں جو ہے اتنی نفرت یہ دکھا رہے تو دل کے اندر ان کے لیے کتنی نفرت ہوگی۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو ہے کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں، ہر ایک انسان کو اچھا سمجھے، وہ بھی کسی کے بھائی ہے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں۔ دیکھو آگے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی منہ سے جب اتنی عداوت ظاہر ہو رہی ہے تو دل کے اندر کتنی نفرت ہوگی۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے سامنے آیت کو کھول کھول کر بیان کر دیا اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو وہ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کیا فرما رہے کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم ان غیر مسلموں سے محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تمام کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آمنا، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹتے ہیں، یعنی تمہارے سامنے تو تمہاری باتیں، اور جب پیچھے چلے جاتے تو تمہارے خلاف سازشیں کرتے اور غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کو چبا لیتے۔ اللہ کیا فرماتے آگے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ تم تمہارے غصے کی وجہ سے مر جاؤ، یعنی کتنا ہی غصہ کر لو تمہارا غصہ تمہارے اوپر ہی پڑے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو برائی پہنچتی ہے تو اس سے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن عزیز ساتھیو یہ آیت آج کے زمانے کے اعتبار سے بالکل فٹ ثابت ہوتی ہے۔ آج یہی حالت ہے، مسلمانوں پر جہاں مصیبت آتی ہے تو دوسری اقوام خوش ہوتی ہے، حالانکہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس بات سے خوش ہوتی ہے۔ اور جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو جاتا ہے، مسلمان خوشحالی کے اندر نظر آتے ہیں تو ان لوگوں کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طریقے کی حرکتیں نہ کریں، ہم ایک دوسرے سے محبت سے رہنے کی کوشش کریں۔ آگے دیکھو، وَإِن تَصْبِرُوا، یعنی ایمان والوں کو اگلے حصے کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، متقی رہو گے، اللہ سے ڈرنے والے رہو گے، تو ان کا مکر، ان کی پلاننگ تمہارے جو ہے تمہیں کوئی پریشانی میں نہیں ڈال سکتے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو،
وتتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا مکر تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 اور 119 اور 120 ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جو ہے محبت سے، اخلاص سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے دلوں سے نفرتوں کو ختم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔